ہم نے کہا تھا کہ اگر 1 مہینے کے اندر اندر ہماری ڈیمانڈ پورے نہیں ہوئے تو ہم دھرنے میں جائیں گے، اور یہ جو مطالبات ہیں یہ میری ذات کے سے متعلق نہیں ہیں، یہ عوامی اجتماعی مطالبات ہیں۔ تو لہذا جو ہمارا مطالبات میں جو لسٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں سر فہرست بارڈر کا مسئلہ ہے۔ بارڈر کے مسئلے میں ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ 3 چھٹیاں ان کو 1 کیا جائے۔ جن لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں ان کو ٹوکن دی جائے، جن کے نام میرٹ پر ناجائز طور پر میرٹ پر نہیں نکالے گئے ہیں ان کے ناموں کو دوبارہ بحال کیا جائے، اور جو گاڑیاں بڑی گاڑیاں ہیں چھوٹیاں ہب بلوچستان تک اس کی سپلائی کا اجازت دی جائے۔ یہ بارڈر غریبوں کا بارڈر ہے، لوگ خودکشی پر تیار ہیں۔ اگر بارڈر کو بند کیا گیا تو مکران کے لوگ بغاوت پر بھی مجبور ہوں گے، لہذا یہ مسئلہ اسمبلی میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ وہاں بھی میرے خیال آج وہاں کچھ لوگ دھرنے دے رہے ہیں اسمبلی کے سامنے، اور کل انشاءاللہ ہم یہاں دھرنا دیں گے، اور اس وقت تک ہم نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ہمارے یہ مطالبہ پورا نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ امن و امان کا ہے۔ پورے مکران میں ہر جگہ قتل و غارت، بے گناہ لوگوں کو قتل کرنا، شہید کرنا، خاص کر بریدہ میں 2-3 مہینے میں 5-6 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ آج تک ان کے کوئی قاتل گرفتار نہیں ہوا ہے۔ پرسوں بھی ہم نے ایک ریلی نکالا فدا شہید کے حوالے سے، اس کے بینک میں ملازم تھے، ان کو ناجائز قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور یہ بھی ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے دھرنے کے قاتلوں کو گرفتار نہیں کریں گے تو ہم اٹھیں گے نہیں دھرنے سے، اور دوسرے جو بھی پہلے مارے گئے ان کے بھی قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اور یہ لائن آرڈر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہاں کسی کا جان و مال کا حفاظت نہیں ہے، ہر ایک اپنے جان مال کا حفاظت خود کرے۔ یہاں صوبائی حکومت بھی ناکام ہے، مرکزی حکومت بھی ناکام ہے، یہ ملک پتہ نہیں کون چلا رہا ہے۔ دوسرا مطالبہ ہمارا مسنگ پرسن ہے، جو لوگوں کو اٹھایا گیا ان کو بازیاب کیا جائے، اور یہ اٹھانے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ اور ایک مطالبہ ہمارا بجلی کا ہے جو بہت مکران کے لیے بہت اہم ہے۔ مکران میں جو ہم نے معاہدہ کیا تھا سن 1998 میں تہران گئے تھے، وہاں فی یونٹ 7 روپے پر معاہدہ ہوا، ابھی 70 روپے اسلام آباد کے ریٹ ہم پر لاگو کیا گیا ہے مکران والوں پر۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ وہی 7 روپے پر ہمیں بجلی دی جائے، اور بجلی ہمارا حق ہے، ہم بل دیں گے، اور اگر 2 مہینے تک ہم ان کو اگر یہاں نہیں ہوا ہم ان لوگوں کو لانگ مارچ کر کے اسلام آباد بھی جائیں گے، وہاں پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے، اور اگر اس کے باوجود 2 مہینے کے تک یہ بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ عوام کو لے کر یہ گریڈ اسٹیشن کو بند کریں گے، چاہے آپ FIR بھی کریں، جو بھی کریں گے ہمارا جائز حق ہے۔ اس سخت گرمی میں تربت میں لوگوں کا زندگی بھی بہت مشکل سے گزر رہا ہے۔ اور ایک مسئلہ ہمارا یہاں لیڈی ڈاکٹر کا ہے، جو کہ بلیدہ میں ڈیلیوری کیسز ہوتے ہیں مانتوں دشت میں، وہاں لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، سارے ادھر سول اسپتال میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ظلم ہے۔ لہذا ان کے لیے بھی یہ انتظام کی جائے کہ ہمیں لیڈی ڈاکٹر دی جائے۔ تربت بلیدہ روٹ جب تک میرا عمر 15 سال تھا 10 سال تھا یہ روٹ شروع ہوا، 3 وزیر اعلیٰ نے افتتاح کیا، ایک چیف آف اسٹاف باجوہ نے افتتاح کیا، ابھی تک روٹ کا آدھا کام باقی ہے۔ 15 دن کے اندر میرے پریشر پر، میرے پریس کانفرنس کے بعد دھرنے کے ڈر سے اس نے جو ڈامبر لگایا ہے وہ ڈامبر بھی نہیں ہے، نہ اس میں ریت ہے، نہ اس کو دبایا گیا ہے۔ یہ دوبارہ یہ کام کو دوبارہ کیا جائے، اور
روٹ کو 1 مہینے کے اندر ان کے پل وغیرہ کو مکمل کریں. یہ ہمارا جمہوری حق ہے، یہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اپنا حق مانگے. ہم ان سے اپنا یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر واقعی وہ نہیں ہے، اگر آپ نمائندہ واقعی جعلی نمائندہ ہیں، اصلی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی فنڈ آپ کو ملتے ہیں صوبے سے، اور آپ نے جو 7 ارب روپے کا فنڈ دیا ہے، سارا پروٹیکشن فنڈ، وہاں کوئی نالا پانی کا نشان نہیں ہے، ذاتی رشوت کے طور پر لوگوں کو ان کی جائے. جو پچھلے 5 سال کے فنڈ ہیں ان کی بھی انکوائری کریں. ڈنڈار، کولوا، پالگتار اور شارق، سامی، دامران، بلیدہ، ہر جگہ اس کے کام نامکمل ہیں. ہم اس طرح کرنے نہیں دیں گے، یہ ہمارا حق ہے. دوسری بات یہ کہ یہاں یہ اسپتال کا مسئلہ ہے کہ یہاں ڈیوٹی ڈاکٹر نہیں دیتے، میڈیسن دوائیاں غریبوں کو نہیں ملتی ہیں، صفائی کا بھی انتظام نہیں ہے. لہذا صفائی کا بھی انتظام کی جائے اور ڈیوٹی دینے کو یقینی بنایا جائے. مکران میں تربت اور مند تومپ اور بلیدہ، یہاں کوئی ایک اپوزیشن کا آواز مجھے نظر نہیں آتا ہے، نہ وہ کوئی کسی کے بارے میں بات کرتا ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ جو وزیروں نے جو ناجائز طور پر غریبوں کے نام کاٹے ٹوکن ان کو دیے، ان کو ختم کر کے غریبوں کو دی جائے، چاہے جس علاقے کا بھی ہو. تربت کا تو من ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور یہ وزیر یہ عوام کو بتائیں کہ ہم یہ ٹوکن مافیا ہیں یا پیٹرول اور ڈیزل بیچتے ہیں یا وزارت سنبھالتے ہیں. یہ کم از کم عوام کے سامنے یہ آ کر بتائیں کہ ڈیلی اگر ایک بڑی گاڑی میں وزیروں کا 10,000 ہو تو ڈیلی 1,50,00,000 ایک بندے ان کی کو وزیر کو ملتا ہے. تو پھر یہ کاروبار کریں، سیاست چھوڑ دیں. یہ عوام کو دھوکہ کیوں دے رہے؟ انشاءاللہ تعالی یہ بجلی کا مسئلہ بھی میں وہاں پارلیمنٹ ہاؤس تک، اسٹینڈنگ کمیٹی تک، بجلی کے وفاقی وزیر اویس لغاری سے بھی میں نے بات کیا ہے، وہاں تک کہ لوگوں کا ایک وقت مند تم دشت تربت سے ملاقات کروں گا اور وزیر اعظم سے بھی ملاقات کراؤں گا. میں عوام کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور اس لیے آپ انتظامیہ، پہلے میں نے کمشنر ٹیسی کو اپنے ڈیمانڈ پیش کیے، لیکن انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا. لہذا جب تک ہمارے مطالبات پورے ہوں انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھیں گے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. اور میں تمام مکتب فکر، تمام سول سوسائٹی، انجمن تاجران، آل پارٹیز، علماء کرام، صحافی، بار ایسوسیشن، سب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارے دھرنے میں شرکت کریں. اور یہ عوامی آوازیں اور ہم اگر مجبور ہوں گے تو نیکسٹ ہمارا سیٹ اپ اسلام آباد کی طرف مارچا ہوگا. ہم اسلام آباد تک بھی جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے اور یہ ہمارا حق ہے. اگر مکران کے لوگ، میں کہتا ہوں سب سے زیادہ محب وطن ہیں، مکران کے لوگوں کو ریاست نے، پاکستان نے نہ پانی دیا، نہ بجلی دیا، نہ روزگار دیا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں پاکستان زندہ باد. اگر بیچارے کہتے ہیں کہ ہمیں پانی دو، ہمیں بجلی دو، روزگار دو، ہمیں روڈ دو، کہتے ہیں تم بغاوت کرتے ہو. تو میں حیران ہوں کہ اگر حق مانگنا بغاوت ہے تو یہ ہم کرتے رہیں گے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سنجیدگی سے ان مسئلوں پر توجہ دی جائے تاکہ لوگ بیزار نہ ہوں، اور جو لوگوں کو جعلی امپیے کامیاب کر کے اداروں نے لائے ان کو کہیں کہ آؤ بلیدہ بیٹھیں، 1 ہفتہ بیٹھیں، وہ حالات کو سنبھالیں. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی وزیر مکران میں 1 ہفتہ نہیں 2 دن بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے. تو اگر یہ کوئی نمائندگی کا وہ ہے، معیار ہے، تو پھر ہمیں کبھی نمائندگی اس طرح کا نہیں ملنی چاہیے کہ ہم اپنے فیصلے خود نہ کر سکیں. اور بلیدہ طور پر روڈ کے حوالے سے جو ٹھیکیدار ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور ان کو بلیک لسٹ کیا جائے. اور ڈان اخبار کے مطابق واضح آئے تھے 1998 میں
میں ساتھ تھا، چونکہ یہ اسکیم کوئی MPA اسکیم نہیں تھا، یہ گاؤں گوئنگ اسکیم مولانا واسع نے منظور کیا تھا۔ ہماری ڈیمانڈ جمعیت اسلام کے لوگوں نے ہم نے ڈیمانڈ کیا، انہوں نے یہ اسکیم دیا۔ یہ ظہور کے مرحوم منت نہیں ہے، ایوب بریلوی کا نہیں ہے۔ اور اس وقت انہوں نے ایک 12 ٹھیکیدار تھا، اس کو دیا تھا، اس وقت نقشہ اور تھا۔ ایک دفعہ یہ مکمل ہوا، لیکن پھر دوبارہ اس کے نقشہ تبدیل کیا گیا، اور پھر وہ ہمارے جو جمعیت والے تھے وہ بعد میں اقتدار میں نہیں رہے، تو اس وجہ سے وہ رہ گیا۔ لیکن ہم نے ہر وقت آواز اٹھائی، اس کے نقشہ تبدیل کیا گیا، اور پھر وہ ہمارے جو جمعیت والے تھے وہ بعد میں اقتدار میں نہیں رہے، تو اس وجہ سے وہ رہ گیا۔ لیکن ہم نے ہر وقت آواز اٹھایا تھا۔ میں نے 3 پٹیشن ہائی کورٹ میں لگائے، 2 لاکھ حمید ایڈوکیٹ جو کہ بعد میں جج بنا، شروع میں وہ میرا وکیل تھا، پھر میرا بجکی میرا وکیل تھا۔ تو لہذا ابھی یہ توہین عدالت ہے کہ ہر دفعہ کورٹ نے کہا کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ دوسرا سمجھتا ہوں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کہ ڈیمانڈ عوامی ڈیمانڈ ہے، جو عوام کی ڈیمانڈ ہے اب اس کی بات کریں گے، چاہے جو بھی ہو۔ وہ پاکستان کے خلاف نہیں کرتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں حق دو، ہمیں سائل دو، ہمارا سرزمین دو، ہمیں جینے کا دو۔ یہاں یہ تو کوئی بھی پہنچے، میں نہیں سب کو مخالفت کرے، سرزمین دو، ہمیں جینے کا دو۔ یہاں یہ تو کوئی بھی پہنچے، میں نہیں سب کو مخالفت کرے، جواب دیے۔ لہذا ہم تو مجبور ہیں، اگر یہ کہیں کہ بھی وہ نہ کون سی غلط عوام کی بات کی، اس نے بھی کیا گیا، میں نے اس وقت بھی اس کی مذمت کی۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی غریب عوام کی بات بھی